اردو عنوان خدا محبت ہے. ابدی زندگیہ اور موت کے بارے میں سچائیت ففصیل خدا محبت ہے رحم کرنے وال. اب آپ جب اپنے بچوں کو کبھی نہیں بھولتا، وہ ہر دعا کو سنتا ہے اور برکتہ اور شفا دینا چاہتا ہے. لیکن اکثر لوگ مصیبت، بیماری اور مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. کیوں کھانوں، غلط فیصلوں، نافرمانی، پرانے عہدیات و بہنا کرنے کے سب روحانی دروازے کھول دیے. جب کوئی خدا کے شریعت پر عمل کرتا ہے، اس کے احکام کی تعظیم کرتا ہے اور روز آنہنہتو میں زندگی گزارتا ہے، تو خدا شفا، رہائیہ اور برکت ظاہر کرتا ہے. افکرے جیسا کہ خروج 6 میں لکھا ہے. لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر گناہ میں زندگی گزارتا ہے تو وہ خدا کے کام کرنے کا دروازہ بند کر دیتا ہے، کیونکہ وہ آزاد مرضی کا احترام کرتا ہے. جب بائبل لکھتی ہے کہ خدا اپنے پیاروں کو تنبیہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ درست کرنے اور قریب لانے چاہتا ہے. اکثر دکھ وہ دروازے ہیں جو دشمن کے کام کرنے کا سبب بنتے ہیں. دشمن گرجنے والے شیر کی طرح ہے جو تلاش کرتا ہے کہ کسے نگل جائے. آفر اور پترس 5:8. اس لیے بیداریہ اور تو بہ ضروری ہے. خدا اپنی قوم کو بلاتا ہے کہ ہنس کے طرف لوٹائیں اور اس کے احکام پر عمل کریں کہ نہیں، کیونکہ وہ محبت کرنے والا باپ ہے جو اپنے بچوں کے لیے بہترین چاہتا ہے. اگر آپ آزمائشوں سے گزر رہے ہیں تو سمجھیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے تاکہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرے، لیکن وہ آپ کی دلی کا انتظار کرتا ہے تاکہ ان دروازوں کو بند کرے جنہیں دشمنہ استعمال کرتا ہے. اپنا دل کھولیے، توبہ کریں، کلام کے مطابق زندگی گزاریں اور آپ خدا کے کام کو دیکھیں گے. وہ آپ کو کثرت کی زندگی دینا چاہتا ہے. یوحنا وہ آپ کو اپنی ابدی محبت سے سہارا دیتا ہے. یوں دعا کریں: اے خداوند یسوع، میں مانتا ہوں کہ میں نے اپنے اور اپنے خاندان کی زندگی میں دشمن کے کام کرنے کے دروازے کھولے. میں ہر گناہ اور غلط عادت سے تو بہ کرتا ہوں. مجھے معاف کر، میرے دل کو پاک صاف کر، میری مد دفرما کے میں تیرے کلام کے مطابق زندگی گزاروں. دشمن کے لیے کھلے ہر دروازے کو بند کر دے. اپنے قیمتی خون سے میرے گھر اور میری زندگی کی حفاظت کر. مجھے ہر بری طاقت سے آزاد کرا اور اپنے پاکرو حصے بھر دے تاکہ میں فتح اور سکون میں چلوں. میں تجھے اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کرتا ہوں اور تیرے فضلہ اور رحمت پر بھروسہ کرتا ہوں. یسوع کے نامین. بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ جب موت آتی ہے تو جسم مٹی میں لوٹ جاتا ہے اور روح زندہ رہتی ہے. روح کی منزل ایمان اور خدا کی فرمان برداری سے طے ہوتی ہے. جو مسیح میں ہے وہ جنت میں جاتا ہے. لوکا ورسیتا 38 لوکا فیمیز فیشن ڈیز. جو مسیح میں نہیں ہے وہ ہارٹس میں جاتا ہے. لوکاس ہیکٹلی ہے ان ملکی سیدنوی ہینڈ بریکنگ. کوئی نندیا غائب ہونا نہیں ہے. روح شعور، یادیں اور جذبات رکھتی ہے، جیسا کہ دولت مندہ اور لازر کی کہانی میں دکھایا گیا ہے. موت کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آتی، کیوں کہ عبرانیوں 9:7 کہتا ہے کہ موت کے بعد عدالت ہے. موت ہے قیامت کے درمیان نجات یافتہ خداوند کی حضوری میں آرام کرتے ہیں اور گمراہ لوگ عذاب میں عدالت کا انتظار کرتے ہیں. قیامت کے وقت نجات یافتہ غیر فاسد جسم حاصل کریں گے اور ہمیشہ خدا کے ساتھ رہیں گے. گمراہ بھی عدالت اور سزا کے لیے جی اٹھیں گے. نجات یافتہ کا ہمیشہ کا انجام نئی زمین پر ہوگا جہاں نہ درد ہوگا نہ موت. لیکن گمراہ آتش کی جھیل میں جائیں گے. متی مائگیشوردھاری جائیں گے. بدروہیں وہ گرائے گئے فرشتوں کی روحیں ہیں جو آسمان سے نکالے گئے. وہ انسانوں کی طرح بڑھتے نہیں مگر لوگوں پر اثر انداز ہو کر پھیلتے ہیں. وہ ذہنوں کو بگاڑتے ہیں، جھوٹ نظریات اور جھوٹے مذاہب پھیلاتے ہیں. موت کے بعد محفوظ رہنے کے لیے مسیح میں ہونا ضروری ہے. یوحنا روزانہ توبہ میں زندگی گزارنا ضروری ہے. دل کو پاک رکھنا بیدار رہنا اور آخر تک وفادار رہنا. اگر آپ نے ابھی تک اپنی زندگی یسوع کو نہیں دی ہے تو یوں دعا کریں: اے خداوند یسوع،
میں مانتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں اور تیرے بخشش کی ضرورت ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو نے میرے گناہوں کے لیے صلیب پر جان دیا اور جا اٹھاتا تھا کہ مجھے ابدیز نندگی دے۔ میں ابھی تجھے اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ میرے گناہ معاف کر، میرے دل کو صاف کر اور میری مدد کر کہ میں ہر روز تیرے لیے جیوں، تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے بچایا اور آخر تک سنبھالے رکھے گا۔ آمین۔ موت اختتام نے بلکہ ابدیت کی شروعات ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق فیصلہ پائے گا۔ موت کے بعد کوئی دوسرا موقع نہیں۔ فیصلہ کرنے کا وقت آج ہے۔ یسوع کی طرف پلٹ آئیں، اپنی زندگی اس سے سونپ دیں اور ہر دن اس کی رضا کے مطابق زندہ رہیں۔ خدا آپ کو برکت دے اور ہمیشہ سنبھالے۔